بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین اور سامعین، میری طرف سے آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، انشاءاللہ ہم نماز سیکھیں گے، اور اس کے اندر ہم پوری نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جتنے بھی احباب اس کلاس کو جوائن کریں، سب سے گزارش ہے کہ آپ دل سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو لائک ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے انشاءاللہ اللہ آپ کو اور مجھے اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آج کا جو سبق ہے آپ کے سامنے ہے، ہم پوری نماز سیکھنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے نماز کے اندر ثنا۔ ہم سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، اور جب ثنا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، پہلا جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سبحانک اللہم، اس کو بہت اچھے سے پڑھیں، سبحانہ، ٹھیک ہے، سبحانہ نہ پڑھیں، اس کو غلط ہو جائے گا، سبحانک اللہم۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ والا لام ہے، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، سبحانک اللہم، ٹھیک ہے۔ وبحمدک، وبحمدک نہیں پڑھنا، بہت سارے لوگ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ غلط ہے۔ وابے نہیں پڑھنا، وبحمدک، اور یہ ح ہے، یہاں پہ ہا نہیں ہے۔ وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتعالی، ٹھیک ہے، لفظ کیا ہے، وتعالی، وتعالی نہیں پڑھنا، عین الف زبر آ، لام کھڑا زبر لا، یہ دونوں برابر لمبے ہوں گے۔ وتعالی جدک، ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے یہاں پہ صرف ثنا پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آگے ابھی ہم نے سیکھنا ہے۔ پہلے اس کو میں ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ جو ثنا ہے دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائز ہو جائے۔ پہلے ہم نے لفظ بلفظ پڑھا اس کو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ تعوذ، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کو آپ نے اچھے سے ادا کرنا ہے۔ لوگ اس کو اعوذ باللہ پڑھ دیتے ہیں، جو کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اعوذ ذال کے اوپر پیش ہے،
باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، یہ تو موٹا ہے، یہاں پہ را بھی موٹا ہے. آپ ان کو موٹا کر کے ادا کر سکتے ہیں. جتنے بھی احباب میرے ساتھ ہیں وہ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا، تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نیچے دیکھیں نا، سورہ الفاتحہ ہے، جو کہ پڑھتے ہوئے بہت ساری مسٹیک، بہت ساری غلطیاں آپ کے سامنے آئیں گی ابھی، جو کہ آپ لوگ کرتے ہوں گے شاید. الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ الحمد یا پھر الحمد پڑھ دیا جاتا ہے. آپ میری بات کو ایگری کریں گے کیونکہ یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، اور بہت سارے لوگ یہاں پہ رب العالمین پڑھتے ہیں. رب العالمین کتنا زیادہ غلط ہے. رب العالمین، ٹھیک ہے، لفظ ہے رب العالمین، اور کیا پڑھتے ہیں؟ رب العالمین. تو یہاں پہ تو آپ دیکھیں کھچڑی مچا دیتے ہیں اور اتنی زیادہ غلطیاں کر دیتے ہیں ایک اس پورے کلمہ کے اندر. تو آپ اس کو ٹھیک کریں. الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اس سورہ الفاتحہ کی ابھی پہلی آیت اور پیچھے ہم نے ثنا سیکھی ہے نماز کے اندر. اب یہاں پہ دیکھیے گا الرحمٰ، یہ لفظ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم نہیں ہے. قرآن کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا یہ جو عربک ہے، نماز ہے، کوئی مسنون دعائیں ہیں، تو ہم نے ان کو کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے اس کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا میرے بھائی. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں نا، آپ اس چیز کو نا سمجھیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں نا، جو کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے یہ تو آسان ہے، لیکن جب خود سے پڑھا جاتا ہے یا کسی کو سنتے ہیں نا، کوئی اور لفظ جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے غلطی کا اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا، مالکی کو مالکی پڑھ دیا جاتا ہے، یہاں پہ کھڑا زبر ہے، اس کی مقدار دوسری زبر سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، مالکی یوم الدین. یوم الدین، یوم دین نہیں ہے. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر، آرام سے، دھیان سے، توجہ سے آپ پڑھا کریں، کیونکہ یہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی عربک جو ہے وہ آپ کو اچھی آنی چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے توسل سے سکھائے ہیں، ہمیں ایسے ہی پڑھنے چاہیے. مالک یوم الدین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ابھی یہاں پہ ہم نے نماز سٹارٹ کی ہے سبحانک اللہم سے، پہلے ثنا اور اس کے بعد الفاتحہ کی. ابھی جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں 3 آیات ہوئی ہیں الحمدللہ. ابھی آگے ہم نے سیکھنا ہے. اچھا، آیت نمبر یہاں پہ دیکھیے گا 4، سورہ الفاتحہ. نماز سیکھ رہے ہیں ہم، پوری نماز سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ایاک نعبد، ایاک نعبد. پڑھنے میں کیا ہوتی ہے غلطی؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد. اب سننے والے یا پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس طرح سیکھا ہوا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. آج کل جتنی آپ اس میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں چیزیں، اگر آپ نماز قرآن کے اوپر ٹائم آپ جو ہے وہ خرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. ایاک نعبد، ٹھیک ہے، ایاک نعبد. اب دو کو بھی لمبا نہیں کرنا، ایا اچھی طرح ملانا ہے. اور یہاں پہ عین ہے، عین کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، نعبد نہیں پڑھنا میرے بھائی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ بھی دھیان رکھیں، اپنے بچوں کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ قرآن نماز صحیح پڑھ رہے ہیں. جہاں بھی وہ پڑھنے جاتے ہیں، یہاں سے سیکھ رہے ہیں، کیا ان کو
سکھانے والے ان کو اس طرح نماز سکھا رہے ہیں، تو غور سے اپنی اولاد کے اوپر جو ہے وہ توجہ رکھیں تاکہ آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ صحیح پڑھ سکے نماز، تاکہ آپ کو اس کا اجر عطا ہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، كَنَسْتَعِينُ، اب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نہیں پڑھنا۔ یہ سارے لفظ جو ہیں وہ اگر آپ اپنے سے بڑھا دیں گے نا، جیسے کا یہاں پہ کاف کو بڑھا دیں گے یا نستعین پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں پہ کھڑی زبر آ سکتی ہے، کھڑی زبر کی وجہ سے اس کی مقدار بڑھ جائے گی، لفظ ادا نہیں ہوگا، اور کبھی کبھار غلط پڑھنے سے معنی کفریہ ہو جاتے ہیں۔ آگے میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں۔ دی، اب یہاں پہ جو ہے نا یہ والا لفظ، یہاں پہ آپ غور کریں، یہاں پہ ہا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اور پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ایہی دی، یہ غلط ہے۔ یہاں پہ حرکت آ گئی ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ایہ دی، ٹھیک ہے، ایہ دی، جیسے میں پڑھ رہا ہوں، ایہ حمزہ ہا زیر ایہ دی، ایہ، ٹھیک ہے، ایہی نہیں پڑھنا بھائی، ایہ دین الصراط۔ یہاں پہ صاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور آ کو بھی موٹا پڑھنا ہے، تو آ کو بھی موٹا پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ نصراطل، ٹھیک ہے، نصراطل، ٹھیک ہے، یہاں پہ سین کو آپ نے سختی کے ساتھ اور باریک پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ صاد کو تو آپ نے موٹا پڑھا تھا، لیکن سین اور صاد کا فرق رکھنا ہے۔ تقیم، کاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، اور یہ سورہ الفاتحہ بھی چل رہی ہے، ہم نماز سیکھ رہے ہیں پوری۔ اچھا، اب اس کی نا میں تلاوت کر دیتا ہوں یہاں تک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، اب یہاں پہ صاد موٹا ہے، را موٹا ہے، یہ طا موٹا ہے۔ اچھا، را کیوں موٹا ہے بھائی؟ صاد اور طا تو حروف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ موٹے حروف میں سے ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے را، یہ کیوں موٹا ہے؟ را کے اوپر جب بھی زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صراط الذین، کیسے؟ صراط الذین انعمت۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اکثر اوقات یہاں پہ لوگ انعمت پڑھ دیتے ہیں۔ میں پہلے بھی بتایا نا میں نے کہ بعض اوقات غلط پڑھنے سے معانی کفریہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ انعمت پڑھیں گے، نعوذ باللہ، اس کا ترجمہ ہوگا جن کے اوپر میں نے انعام کیا۔ یہاں پہ ہے جن کے اوپر اے اللہ تو نے انعام کیا، تو اتنا غلط ہو جائے گا۔ تو آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز اور آپ کا قرآن ٹھیک ہوگا، اور آپ انشاءاللہ اس کو ٹھیک پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انعمت، نون کے اوپر آپ نے حرکت کو نہیں لگانا۔ کیسے پڑھیں گے؟ انعمت، انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ انعمت، انعمت، ٹھیک ہے، انعمت نہیں پڑھنا۔ علیہم غیر المغضوب، ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم، ٹھیک ہے، ولا یہ لام کے اوپر شد ہے، تو ہم نے اس کو یہاں پہ اس ضاد الف کو جو ہے نا اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اور مد بھی کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو آپ آرام سے دیکھیں، دوبارہ دیکھ لیں۔ وَلَا الضَّالِّينَ،
الضالین، اور یہ مد لازم ہے، مد واجب ہے، آپ اس کو ولا الضالین نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں ہے ٹھیک۔ آپ کیسے پڑھیں گے؟ ولا الضال، اس کی مقدار کو پورا کریں گے، لین، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ سورہ الفاتحہ نماز کے اندر ابھی ہم نے پوری کی ہے، ہم پوری نماز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم کیا کریں گے، یہاں سے یہاں تک اس کی تلاوت کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔